اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود پاک آقا کریم علیہ السلام پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ایک بہت بڑا انعام عنایت کیا ہے۔ ویسے تو پورا قرآن مجید فرقان حمید ہدایت کا ذریعہ اور بہت بڑا انعام ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 7 آیات ہے۔ آج میں ان کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ حکمت کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارا یہ مکمل ہماری ویڈیو جو ہے وہ دیکھیں گے اور دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے آپ کے حق میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، آمین۔ اور لازمی آپ جو ہے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ کے ساتھ اس کو لائک بھی اور اپنے خیالات کا اظہار اپنے کمنٹس میں کر سکتے ہیں۔ میں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المبارک ہے، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ سے۔ اس کا تذکرہ ہم 7 آیات کی تفصیل سے کریں گے، انشاءاللہ تعالی نفع ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے پہلے الفاظ میں جو ہم پڑھتے ہیں، حضرات توجہ فرمائیے گا کہ یہاں پر جو ہے تمام تعریفیں بیان کی گئی ہیں، یعنی بتایا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے، عالمین تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وہ مالک الملک اور خالق کائنات ہے، جس نے تمام کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا بھی ہے اور اس کائنات کے سارے نظام کو چلا بھی رہا ہے۔ اسی کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہ زمین سے اناج کو نکالتا ہے، آسمان سے بارش کو برساتا ہے، مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ جب یہ انسان اس مالک خالق کائنات سے کچھ طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، تو وہ مالک جو ہے اسے عطا کرتا ہے، کیوں کہ وہ مالک دو جہاں ہے۔ اور اس کی ملکیت کیسی ہے، اس پر تھوڑی سی میں توجہ آپ کیجئے گا، میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس کی ملکیت کیسی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو اس کی کرم نوازی ہیں، وہ ذرا توجہ فرمائیں کہ جو اس کی فرما برداری کرتا ہے، جو اس کے احکام کو پورا کرتا ہے، جو اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ بخشش کے دروازے اس کے لیے کھولے ہیں، رحمت کے دروازے اس کے لیے کھولے ہیں۔ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کی ساری کامیابی اپنے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اس کے احکام کو توڑ دیتے ہیں، جو اس کو جاننے کے باوجود، اس کو ماننے کے باوجود اس کے احکام کو توڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کو تسلیم بھی نہیں کرتے، اسے مانتے نہیں ہیں۔ وہ کافر لوگ، وہ جو قرآن اور حدیث کو بھی تسلیم نہیں کرتے، ان کو بھی نہیں مانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے
ऐसों पर भी जो गैर से भी मांग रहे हैं, वो बुतों की पूजा भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी अता कर रहा है, उन्हें भी दे रहा है। अल्लाह ताला उन पर भी करम नवाजी किए हुए हैं, उन पर भी वो ऐसा रहमान और रहीम है कि उन पर भी अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों को नुज़ूल किया है। लेकिन फर्क यहाँ पर यह है कि जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अगर अमल करता है तो वो शख्स दोनों जहानों में कामयाब है। लेकिन अगर वो दुनिया के अंदर जो है अपनी इस जिंदगी के अंदर इन मामलात के अंदर है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है, वो अल्लाह को नहीं मान रहा, तो दुनिया में उसके लिए रहमत है, लेकिन आखिरत में उस शख्स के लिए कोई हिस्सा है ही नहीं। नाफरमानों को, जो बुतों की पूजा करने वाले, उनको उठाया जाएगा और बगैर हिसाब व किताब जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। और एक जमात वो भी होगी जो बगैर हिसाब व किताब जन्नत के अंदर दाखिल कर दी जाएगी। और ये वो जमात होगी जो अल्लाह ताला के हुक्मों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे, सहाबा इकराम से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, अमली तौर पर मोहब्बत करने वाले होंगे। अब जो मैंने आपके सामने बात रखी है कि वो दिन, वो हशर का दिन है। क्यों मालिक है, रोज़े जज़ा का मालिक है, वो हिसाब व किताब के दिन का मालिक है। वो जो जिंदगी हमने इस दुनिया में गुजारी है, इस दुनिया से जाने के बाद हशर के मैदान के अंदर जब हमसे सवालात होंगे कि तुम्हें मालिक ने इतना कुछ दिया है, तुमने उस रब्बे जुल जलाल खालिक के कायनात के लिए क्या दिया, वो उस दिन का भी मालिक है। वो उस दिन का भी मालिक है, वो खालिक है। जब उस मालिकुल खालिक के सामने पेश हुआ जाएगा तो वहां पर हर चीज का हिसाब व किताब देना पड़ेगा। और यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मुसलमान नमाज के अंदर या अपने अमाल के अंदर, तिलावत के अंदर और कुरान मजीद की तिलावत में जब सूरतुल फातिहा को पढ़ता है तो फिर एक बात यहाँ पर कहता है, हम अपनी तरफ, अपनी जात की तरफ ये कहता है कि तेरी ही हम इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। ये एक गवाही भी है कि हम तेरी इबादत कर रहे हैं मालिकुल मौला, हम तेरे आगे ही झुक रहे हैं और तुझे ही से मदद चाहते हैं। क्यों कि तू बेहतरीन मदद करने वाला है, तू मालिकुल मुल्क है ना। जब इंसान परेशान हाल होता है तो उसके आगे हाथों को उठा लेता है और अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं, उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर देते हैं, उसके लिए वसीला बना देते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा नुक्ता मैं बयान कर दूं कि फिर यहाँ पर अल्लाह ताला की पहले तो बड़ाई बयान है, फिर इसमें यौम जज़ा के दिन की मलकियत बयान है कि वो मालिक है अव्वल से लेकर आखिर तक, वो हमेशा से लेकर हमेशा तक के लिए, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो हमेशा से लेकर हमेशा तक का मालिक है। और फिर यहाँ अल्लाह की हम्द व सना, उसकी बड़ाई बयान होने के बाद, उसकी मलकियत बयान होने के बाद, फिर ये बात जो है दूसरी एक आज़ाना तौर पर है। और जब बंदा अपने रब से कहता है कि हम तेरी ही इबादत करते, ये दुआ है आगे, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे से हम मदद चाहते हैं और दिखा हमें रास्ता, सीधा रास्ता, सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता दिखा दे, हमें सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरे इनाम हुए हैं, जिन पर तेरी रहमतों का नुज़ूल हुआ है। और वो लोग जो अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते रहे, वो लोग जो नबी के तरीकों पर चलते रहे, वो लोग जो अहले बैत सहाबा कराम से अमली तौर पर जो है उनसे मोहब्बत की है, अल्लाह ताला के उन पर बेशुमार इनाम जो है वो हुए हैं। और याद रखें कि फिर इसके बाद दुआ ये भी है कि ए मालिकुल मौला, ए खालिक, हमें उन लोगों का रास्ता तो दिखा दे और फिर
ہم اور یہاں پر ایک اندر کی کیفیت کے ساتھ جب آپ توجہ سے پڑھیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ کو آپ ترجمے سے پڑھیں گے، دل کی طرف دھیان دے کر پڑھیں، الفاظوں کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں، تو ایک پرسکون جو ہے آپ کو راحت جو ہے وہ نصیب ہوگی، ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر ہوگی جب عاجزانہ طور پر آپ اس سے کہیں گے کہ اے مالک المولا ہم پر اپنی رحمتوں کو نزول فرما دے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہم بھٹک چکے ہیں، یہ دعا ہے، ہم بھٹک چکے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا راستہ، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ہاں وہ جو نہیں ہیں جو نافرمان ہوئے ہیں، جو تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، جو تیرے پیارے محبوب کو جھٹلا دیتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرنے والے، جو گستاخ ہیں، جو تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمیں ان جیسا نہ بنانا، اور جو گمراہ ہو گئے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، کیونکہ تو جبار اور قہار بھی ہے اور تو رحمان اور رحیم بھی ہے۔ میں نے اس کی تفصیل و تشریح کے ساتھ بڑے مفہوم کے ساتھ آپ کو آج یہ حکمت کی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں مزید جو ہے آگے سورہ مبارکہ، سورہ بقرہ اور بہت سی سورۃ المبارک کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سورت کے حوالے سے ایک بات بتاتا رہوں کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی جنات کے حوالے سے، کوئی شیاطین کے حوالے سے، کوئی جادو ٹونے کے حوالے سے، کوئی بھی کسی بھی چیز میں آپ پریشان نظر آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یار یہ مسئلہ ہمارا بن چکا ہے، تو بڑا اہم آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں، اس پر اگر عمل کر لیں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد اگر دل چاہے تو استغفر اللہ پڑھیں، دل چاہے تو درود پاک بھی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد ایک کونے میں تنہائی میں بیٹھ کر سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی طرف توجہ فرما کے پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں مزید اس کے فضائل اور بہت سی چیزیں اور ایک حکمت کی بات جو ہے وہ ضرور بتاؤں گا، اور جس کا آپ انتظار بھی کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کی تمام ویڈیوز بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کو، چینل کو سبسکرائب کرنے والے، کمنٹس اور لائکس کرنے والے، اور ہمارا ساتھ دینے والوں کو اور ان کو آگے تک پہنچانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں جو ہے ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف سے، شیطان کے شر سے، دشمنوں کی حسد سے، ہر بری نظر سے، ہر بد نظر سے اللہ تعالیٰ ہمیں شکل محفوظ کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔